اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم رمضان مبارک کی گنتی پوری کرو، یعنی روزے مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی عید پڑھنے آؤ، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر لائف کو اس طرح مینج کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس طرح شکر گزار بندے بن سکو۔ دوسرے پارے کی یہ آیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک پورا کرنا، روزے رکھنا، رمضان کا اہتمام، یہ حکم ربی ہے۔ ویسے بھی آپ نے پوری طرح حدیث سن رکھی ہے کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، بندوں کو پرکھنے آتا ہے کہ کون بندگی کرتا ہے۔ رمضان اللہ بھیج کر چیک کرتا ہے، اپنا مہمان روانہ کر کے یہ دیکھتا ہے کہ کون بندے کیا کر رہے ہیں، کتنے فالو کرتے ہیں، کتنا حکم مانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، یعنی کہ رمضان سے آپ نے بہیو اچھا کیا ہوگا، رمضان سے آپ نے اچھا سلوک کیا ہوگا تو شفاعت کرے گا نا۔ اسی طرح قرآن آپ نے سنا ہوگا، تراویح میں پڑھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، محبت کی ہوگی تو پھر آپ کی شفاعت کرے گا۔ جب تعلق ہی نہیں جوڑا ہوگا رمضان سے، جب رابطہ ہی نہیں رکھا قرآن سے، تو بتاؤ پھر قرآن اور رمضان جو فرمان رسول ہے، کیا ہمارے لیے پھر کیسے یہ قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے؟ فرمایا رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا اس نے مجھے رکھا اور میرے پورے جو قواعد و ضوابط تھے، پورے جو احکام لوازمات تھے، اس نے پورے کیے، اس نے پوری طرح پروٹوکول دیا، تو لہٰذا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بندے نے تیرا حکم بجا لایا، اس کو بخش دے۔ فرمایا رمضان کی بات سن کر اللہ بخش دے گا، قرآن بولے گا اللہ اس نے مجھے سمجھا، پڑھا، سنا، اس نے وقت دیا قرآن کو سمجھنے میں، لہٰذا میں تیرا کلام ہوں، تیری بارگاہ میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے مجھے پوری طرح ٹائم دیا، مجھے سمجھا، پڑھا، تو میری طرف سے یا اللہ اس بندے کی شفاعت قبول فرما۔ فرمایا قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعت اللہ قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ اب بتاؤ جس نے رمضان کی قدر ہی نہ کی ہو، بتاؤ ذرا جس نے قرآن سے جڑا ہی نہیں، قرآن گھروں سے ہی نکال دیا، انگلش کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، قرآن نہیں، اور اگر کہیں ہوگا تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں رمضان میں ایک افطاری پہ گیا اور تو وہاں ان کے گھر میں قرآن ہی نہیں تھا، میں نے کہا تھوڑا سا ریوائز کر لوں، رات سننا ہوتا ہے تراویح، میں نے کہا کوئی پڑھا نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، اور اگر کہیں پڑھا ہوگا تو اونچے طاقوں میں سالوں سال اس کو کھولنا نہیں ہے، بہت زوال پذیر ہو گئے، زوال در زوال۔ بتاؤ کیسے رمضان قرآن ہماری شفاعت کرے گا؟ ہم نے رمضان کو دیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے تعلق کتنا جوڑا؟ بتاؤ۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا نیٹ پہ، ایک لڑکا انگریز انٹرویو کر رہا ہے، عیسائی سے، دو چار عیسائیوں سے پوچھتا ہے تم عیسائی ہو؟ جی۔ کہا اپنی کتاب سناؤ، نہیں آتی۔ یہودیوں سے پوچھتا ہے تم یہودی ہو؟ کہاں؟ سناؤ اپنی کتاب جو تم پہ نازل ہوئی، نہیں آتی۔ پھر مسلمان آ جاتا ہے، ایک دو کچھ سانولا کچھ سفید، کیا یو آر مسلم؟ آئی ایم، یس الحمدللہ آئی ایم مسلم۔ کہا کچھ سنا کتاب کا حصہ۔ میں نے دو چار لوگوں کو دیکھا، کسی کو کچھ بھی نہیں آ رہا تو سورۃ فاتحہ اخلاص ضرور آ رہی ہے، اور وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا آج پورے 35 سال ہو گئے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے میں، پورا سرمایہ، پورا میڈیا، پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا دیں، مسجد سے ہٹا دیں، مولویوں کی کر کے نفرت مخالفت ان سے دور کر دیں۔ جب بھی ان سے ملتے ہیں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن سے جڑو، مسجد سے ان میں فاصلہ ڈال دیا۔
آپ کو چودھری گجر ایم پی یہ بہت عزیز عالم سے نفرت ہے آپ کو، سوائے اکا دکا کے جو مہذب نمازی آدمی ہیں، کیونکہ شیطان نے اور کفر نے مل کر پچھلے 35 سال 40 سال سے، کام تو شروع سے ازل سے ہے، لیکن اس دفعہ یہ الغاز چل رہی ہے ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر 1991، نیو ورلڈ آرڈر 1991 میٹرک میں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ آرڈر نکلا تھا کہ پوری دنیا فالو کرے گی، جو نہیں کرے گا مار دیں گے، اور میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا، شاید آپ کو ٹائم نہ ملتا ہو، جو ملتا ہوگا پان کھائیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، لگایا ہوا ہے کرکٹ پہ، ڈرامے میں لگایا ہوا ہے، گناہ کے کاموں میں، کہاں دیکھنا ہے کہ مسلمان کہاں پیس رہا ہے، کہاں دیکھنا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرا پریکٹیکل کیا ہے، میں کتنا پکا مسلمان ہوں، کیا چیز ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا چیز ہے جو ہمارے اندر خرافات نہیں، یہ ٹینشن کب لیں گے، آپ کو فرصت نہیں ملے گی، فیس بک آپ کو نہیں چھوڑے گا، ٹک ٹاکر نہیں چھوڑیں گے، سارا ماحول تباہ۔ اس نے کہا جی پچھلے 35 سال 40 سال سے لگا ہوا ہے پورا میڈیا، پورا کفر کے مسلمانوں، گرچہ بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج بھی مسلمان کٹ گیا، بکھر گیا، ٹوٹ گیا، گمراہ ہو گیا، اور جگہ جگہ پہ بھگا بھگا کے کافر نے مارا ہے، وہاں بھگایا اور مارا ہے جہاں اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کس ملک کو نیچے نہیں گرایا، کون سا اسلامی ملک ہے جو طے والا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کم سے کم مسلمان کو کوئی نہ کوئی قرآن کی صورت آیت ضرور آتی ہے۔ اس نے کہا اس کے باوجود کہ مسلمان کے ہر بندے کو، ہر مسلمان کو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی صورت ضرور آتی ہے۔ آج بھی کفر کامیاب مکمل نہیں ہوا کہ ہر مسلمان بچے نے کچھ نہ کچھ قرآن کی آیت یاد کر رکھی ہے، کسی کو بھی پوچھ لے، کتنا بھی گندا ہوگا اسے سورۃ فاتحہ آتی ہوگی، اخلاص کوئی نہ کوئی قرآنی آیات یا پھر بھی ناکام ہے۔ اور اگر ہم اس پہ غور کر لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جتنا قرآن آتا ہوگا اتنا وہ جنت کا حقدار ہوگا، جتنا زیادہ قرآن آئے گا اتنی زیادہ جنت اس کی ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ ضروریات دین قرآن کی آیتیں کم از کم صورتیں اتنی یاد ہونا فرض ہیں جو نماز میں پڑھی جائیں۔ اب آپ دیکھو اپنے بچوں کو کتنی صورتیں یاد کروائی ہیں، بھائی سمجھ آئے نہ آئے، جب فالو کرنا ہے تو پوری طرح کریں، ورنہ چھوڑ دیں یار، یہ سینٹر والا سسٹم نہیں چلے گا، منافقت والا۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، نبی نے فرمایا پورے کے پورے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک چیز اسلام کی پکڑ لیں اور باقی کافر کی، اللہ غنی، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر اپنی بخشش کروانی ہے تو رمضان اور قرآن سے جڑنا تھا، اگر آپ جڑے ہیں تو لکی۔ اور دوسرا نکتہ، آپ متوجہ ہیں، تکبیر پڑھ کے سناؤ، جو بات نہیں سن رہا نا وہ فکر کرے اپنی، جب آئے ہو تو سنو، اللہ کرے جو نہیں آئے وہ بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ رمضان المبارک ہمارے لیے ٹریننگ تھی، انٹرنشپ، پریکٹیکل آف اسلامک لائف۔ رمضان ہمارا پریکٹیکل تھا، رمضان ہمارا پریکٹیکل تھا، رمضان میں ہمیں پریکٹیکل کرایا گیا کہ آپ نے ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ رمضان میں بھی جس نے پڑھی اس سے بد نصیب کون ہوگا، وہ اپنی قسمت کو، اپنے آپ کو کوسے گندا انسان۔ جب اللہ کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہے، اللہ کی آوازیں ہر طرف آ رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، سیزن سے لوٹ میلہ لگا ہوا نیکیاں کا، پھر بھی تو نہیں آیا، تیرے سے بد نصیب گندا کوئی نہیں۔
لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز امام کے ساتھ ضرور پڑھی ہوگی روزوں میں، باقی سارا سال نہیں بھی پڑھی تو ہے نا ایسا، کسی نہ کسی طرح رمضان میں ضرور آپ نے نماز پڑھ لی ہے، کچھ پڑھی ہے، ساری پڑھی ہے، ایک پڑھی ہے، ضرور پڑھی ہے۔ ابھی اتنے بھی گندے نہیں ہوئے کہ وہ ہم ایک دفعہ عید پڑھا کے ادھر سے جانے لگے تو ایک صاحب وضو کر رہے تھے، میں نے کہا تو عید ختم ہو گئی؟ کہتا جی بس ستا رہ گیا۔ میں کہا یار جدو جاگن دا ٹائم ہوتا ہے ادو سو جاندے ہو، جدو سون دا ٹائم ہوتا ادو جاگدے ہو، ایک قوم ہی الٹ ہو گئی ہے نا ایسے بھائی سب گھر میں، سونے کے ٹائم جاگنا، جاگنے کے ٹائم جب نادان گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونا تھا جہاد کے لیے تب رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب کاہے کی دعائیں؟ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب دعائیں نہیں کام کرتی۔ ہاں اب کھڑے ہو جائیں، قیام نہ کریں، جیسے حضور بدر میں کھڑے ہو گئے، صحابہ لے کے چلے گئے، کہا یہ کھڑے ہم فیس ٹو فیس کفر کے مقابلے میں، یہ دیکھو عملی میدان میں ہم آ گئے، اب ہم کمزور ہیں، تو غیبی مدد فرما، اور مدد آئی۔ لیٹے لیٹے مدد نہیں آئے گی، خالی دعاؤں سے کام۔ تو ابھی کہیں نہ کہیں رمضان میں ایک آدھ نماز پڑھ لی ہوگی آپ میں سے، کئی خوش نصیب تو پکے نمازی ہیں، لیکن آپ کی اکثریت، ہماری اکثریت روایتی ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، سویا ہوا تھا، میں نے ایک دو باتیں پوچھیں، رمضان میں نماز کبھی توفیق ہوئی؟ کہتا بس ایویں غافل سا، ساری رات جاگنے سا، پھر سو جانے سا، سحری کھائی، روزہ میں رکھیا ہے بھی نماز کے بغیر کس روزے کی اہمیت ہے؟ میں نے کہا کوئی سیویاں سویاں کوئی ناشتہ ماشتہ؟ آخر وہ میں ضرور کیتا ہے، ایڈا بھی سانو کافر نہ سمجھو مطلب کھان والی چیز کھا لی، باقی کوئی چکر نہیں، یعنی جو آپ کو لائق ہوتا ہے، آپ کو پسند ہے وہ کر لیں، جو اللہ نبی کہہ رہا ہے وہ غفلت۔ تو رمضان پریکٹیکل ہر بندے نے کوشش کی ہے سوائے چند گمراہوں کے کہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اب یہ ٹریننگ ہو گئی پورے مہینے میں کہ آپ نے بقیہ عمر، جس نے رمضان میں ٹریننگ کر لی ہے، اب بقیہ عمر اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح رمضان میں پڑھتے تھے۔ ٹریننگ ہو گئی نا، رمضان نے ٹریننگ دی کہ جس طرح رمضان میں تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہنچتے تھے، ایسا باقی رمضان میں، باقی زندگی میں چلنا ہے۔ ٹریننگ ہو گئی کہ روزے میں گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، جھگڑا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں کرنا، ملاوٹ دھوکہ نہیں دینا، وہ ساری خرابیاں ٹریننگ دی رمضان نے۔ اب کہا کہ روزے ختم ہو گئے، اب باقی لائف میں اسی پہ چلو، یہ کام برے کام تم نے نہیں کرنے، اب پریکٹیکل کروایا، پورا مہینہ اس خرابیوں سے بچایا، اب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، باقی زندگی اسی کو فالو کرتے جاؤ۔ اب کبھی نہیں جھگڑنا، کبھی گالی نہیں دینی، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، صبر اور قرآن سے، زیادہ عبادات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو رمضان گزرتا ہے، عید آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بھی عیدی کا اہتمام فرماتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، عیدی گفٹ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ گفٹ کیا؟ اب یہاں میں پوری حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، عید الفطر کا دن، عید کا دن جب صبح طلوع ہوتا ہے، انسان، مرد عورت، اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں عیدگاہوں کی طرف تکبیرات پڑھتے ہوئے، محبت سے چلتے ہوئے، جوق در جوق چلتے ہوئے، احسار، محبت در گزر، صبر، تحمل، ذکر سرشار ہوتے ہوئے مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہو فرشتوں، جی رب کائنات ادھر آؤ، میں دکھاتا ہوں، یہ ہے میرے بندے، عباد لی، یہ ہے میرے بندے۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچے کے اچھے کام پر فخر ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کے اس اچھے کام پر بڑا فخر کر رہا ہے۔
یہ دیکھو میرے بندے، یہ دیکھو میری بندیاں، میرے لیے رمضان کے روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، میرے لیے مشکلات جھیلتے رہے، میرے حکم کے مطابق جھگڑے سے باز رہے، خرابیوں کو ترک کرتے رہے، صبر اور نیکیوں کو اپناتے رہے۔ یہ دیکھو میرے بندے، میری بندیاں، فرشتوں کو دکھا رہا ہے۔ آ رہے ہیں، یہ فیصل صاحب بھی آ رہے ہیں، غلام شبیر دکھا رہا ہے، اوپر سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دکھا رہا ہے، یہ دیکھو میرے بندے، خوش ہو رہا ہے اللہ۔ وہ بڑا کریم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر بھی تیرا مسجد کی طرف آنا دیکھو کتنا فخر کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جب میں آتا ہوں تو میرا دماغ جو ہے نا وہ ماضی کی طرف چلا جاتا ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں روک لوں، کہتے ہیں ماضی میں نہیں جانا چاہیے، مگر کچھ باتیں ماضی کی بھی یاد رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، سب چیزوں پہ ٹیکس ہے، سب بولو۔ قرآن سن کے چپ رہنا تو یہ محبت قرآن سنی۔ سبحان اللہ میرا نام نہیں ہے بھائی، ہم سب کے رب کا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کر رہے 1000 درخت لگتا ہے، نیکی ہے بھائی۔ پھر عید کا دن ہے یار، آج بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ہاں جی، آج بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ پھر تو گمنام وہ کفن میں خاموش جاؤ گے، سارے اٹھا اٹھا کے پلو دیکھتے جائیں گے، یہ ہمارا ابا چلا گیا، امی چلے گی، کوئی روتا ہے کوئی ویسے ویتا۔ پھر بولتی بان، جب تک بولتی ہے اللہ کا نام بولو۔ کیا بولنا ہے؟ میں نے اتنی خوبصورتی سے قرآن سنایا، میں نے اس کی تہ میں جا کر تلاوت کی، لفظ کے اندر اتر کر کپڑوں سمیت لفظ کی گہرائی میں ڈوب کر پڑھا۔ جب میں پڑھ رہا تھا اس کے معنی میں غور کر رہا تھا، میرا اندر نفی اسبات چل رہا تھا۔ آپ ہیں کہ آپ پہ اثر نہیں ہوا اس قرآن کا، پھر کس پہ اثر ہوگا؟ یہ کس پہ اثر ہوگا؟ اللہ فرمایا فرشتوں، دھیان دے رہے ہو، باہر والے سن رہے ہو، ٹائم بھائی تھوڑا رہے گا، جلدی سے آ جاؤ، پھر نہ کہنا ہم محروم رہ گئے، کتنے سیوی والے مسلمان نہ رہنا، آ جاؤ چھیتی چھیتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فرشتوں جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ کیا حکم ہے رب کائنات؟ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی رب پوچھئے کیا مشورہ؟ الملائکہ انی جاعل فی الارض، فی الارض خلیفہ، اس زمین پر میں اپنا خلیفہ نائب اسسٹنٹ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ جیجے، خلیفہ جی، تجھی سارے خلیفہ جیجے۔ پتہ نہیں خلیفہ کہہ دینے، سانو خلیفے دے معنی دا نہیں پتا۔ ہاں جی، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اسسٹنٹ، اس کے بعد اسی کے پاس پاور ہوتی ہے، مین پاور اللہ کی، اس کے بعد کس کے پاس ہے؟ خلیفے کے پاس۔ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر چیر رہا ہے، جانور قبضے میں ہیں، ساری نعمتیں، بجلیاں، گیس، پانی، تیل، ذخائر، خلیفہ نے اللہ کی ساری تخلیق پر قبضہ ہے۔ اللہ کے بعد سارے حکم چل رہے ہیں، سارے حکم چلا رہا ہے خلیفہ۔ کسی کو بھوکا مار رہا ہے، کسی کو پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، کوئی خلیفہ کسی کے چھین رہا ہے، کوئی دے اللہ کا۔ اے فرشتوں، نائب بنانا چاہتا ہوں زمین پر۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ فرمایا، اللہ کے فرشتوں نے عرض کی اگر اللہ تو نے مشورہ لیا ہے تو ہم عرض کر دیتے ہیں من یفسد فیہا، یہ جو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اسسٹنٹ نائب، من یفسد فیہا، یہ فسادی ہوگا۔ یہ خلیفہ جڑا بنائیں گا اللہ مشورہ لے آئے تو پھر سانو اجازت دے اسی دسیے، بڑا فسادی ہوئے گا جی، کٹے گا بڑیاں بڑیاں گالاں، گریبان پاڑے گا، قتل کرے گا، ڈکیٹیاں مارے گا،
کرے گا بے حس بے رحم، بھائی بھائی کو قتل کر دے گا ٹکڑا زمین کی خاطر۔ اللہ ما یفسد فسادی ہوگا۔ اور یہاں پر فرشتے نہیں رکے، سنو اپنی تعریفاں فرشتیاں دے منہوں۔ وَيَفْسِدُ الدِّمَاءَ، خالی فسادی نہیں ہوگا، یہ تو قتل و غارت بھی کرے گا۔ میں کل پڑھ رہا تھا دوسری جنگ عظیم میں 8 کروڑ بندے مرے، صرف ایک جنگ میں 8 کروڑ۔ تاتاریوں نے 5 کروڑ سے زائد قتل کیے۔ حالیہ نیو ورلڈ آرڈر امریکی کمان کے تحت صرف مسلمانوں کی تعداد قتل ہونے شہید ہونے والوں کی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ وَيَفْسِدُ الدِّمَاءَ، اللہ ایک قتل و غارت بھی کرے گا۔ اتنی تحقیقات بندوں کو بچانے کی نہیں ہو رہی جتنا مارنے پہ ہو رہی ہیں۔ نئے نئے گیسز، ہائیڈروجن، ایٹم بم، نئی نئی تحقیقات، ڈرون، چھوٹے چھوٹے بم لے جانے والے آلات، گمنام طریقے سے موسم پر گیس چھوڑ دی جائے تو سردی میں ایک دم سارے علاقے میں گرمی ہو جاتی ہے، گرمی کو ختم کرنا ایک دم سردی، ہوا کو جام کر دینے والے کیمیکل، سانس بند ہو جائیں۔ یہ کرونا بھی انسان کی ایجاد تھی، بہت سے سانس بند ہوتے ہیں، ویکنس، بہت فسادی ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی فرشتوں کی بات، اب مشورہ دے رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ جو نائب بننا نا، یہ بڑا پورا ہونا ہے، فسادی، لڑکا، گندا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ اگر تو اس لیے پیدا کر رہا ہے یہ تیری تسبیحات کریں، تیرا ذکر کریں، تیری بندگی کریں۔ ہم فرشتے جو ہیں، ہم جو ہیں ان گنت ہیں، دن رات لگاتار بن سوئے، بن کھائے، بن پہنے، بن وقفہ کیے تیری بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پھر فرشتوں کا مشورہ مکمل ہو گیا، آپ نے بھی سن لیا کہ نہیں؟ پھر تکبیر سناؤ منو اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ فرشتوں کا مشورہ مکمل ہو گیا کہ نہ بنا، یہ گندے لوگ ہیں، صحیح نہیں ہوں گے، اور جو عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اب اللہ کا جواب، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا چپ ہو جاؤ، تمہارا مشورہ مکمل ہو گیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے چپ ہو گئے، مالک دے اگے کیڑا بولے، جو میں جانتا ہوں۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا حکمت تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اللہ نے سونا آدم بنا دیا، خوبصورت آدم بنوایا بھی فرشتوں کے ہاتھ، اس میں نورانیت، روحانیت بھر دی۔ آدم الاسماء، خالی یہی نہیں، علم سے لبریز کر دیا۔ پتہ چلتا ہے علم جو ہے یہ انسان کا خاصہ ہے۔ باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ ڈنڈا لے کے پنگڑا پان نال جب ولی باندھے تو پھر پیغمبراں نوں احسان کم دیتا جاتا ہے۔ ہاں جی، پنگڑا پا کے ڈنڈے پھڑ کے لال پی لیا ہے، یہ تسی سمجھتے کتب غوث آ گیا، کلندر ہے گا یہ۔ باج علم کرے جو فقیری، جس کے پاس علم نہیں ہے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ جہاں میں۔ آپ اس کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ آدم کو علم سکھا دیا، فرشتوں کو بلایا، امتحان ہوا، فرشتوں سے بھی سوالات، آدم سے بھی سوالات۔ آدم جیت گئے، فرشتے چپ ہو گئے، اور پھر کیا کہتے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے۔ ہم جائے، تو نے اس کو اہمیت دے دی ہے، علم سکھا دی ہم سے۔ اب یہاں واپس آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، آج عید کا دن ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں
یہ دیکھو میری بندیاں، یہ دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب فرشتوں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ ابھی میں نے پس منظر بیان کیا نا، جب ہماری تخلیق تھی، فرشتوں کو دکھا رہا ہے یہ دیکھو آج کے دن کے لیے میں نے، آج کے دن کے لیے تمہیں پیشاب پخانہ خواہشیں نہیں ہوتی، نیند اور کمزوریاں نہیں ہیں، ان کو سب کچھ ہے، یہ نیند میں بھی جاتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، موشن بھی آتا ہے، اس کے اندر خواہشیں بھی ہیں، یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ یہ دیکھو میرے بندے۔ اور پھر سوال کرتا ہے فرشتوں بھلا یہ تو بتاؤ کوئی مزدور اگر مزدوری کرے اس کی اجرت کیسی ہوگی، کیا ہوگی، کیا دینی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کرتے ہیں اگر کوئی بندہ پوری طرح مزدوری کرے، پوری طرح حق ادا کرے تو مالک تیری بارگاہ سے یہی سنا ہے کہ اسے پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں سنو فرشتوں، جن بندوں نے، جن میری بندیوں نے پوری طرح مزدوری کی ہے، پورے میرے حکم مانے ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، برائیوں سے بچتے رہے ہیں، اچھائیوں کو اپناتے رہے ہیں، مشکلات سے گزر کر بھی اللہ کے حکموں پر چلتے رہے ہیں، آج مزدوری دینے کا دن آ گیا ہے۔ فرشتوں سنو، آج میں رب ان سب کو مزدوری دوں گا، اعلان کروں گا سب کو بخش دیا جائے۔ آج مزدوری دیں گے جنہوں نے مشکل پیٹ وچ وٹ سی پھر بھی انہوں وٹ نو کڈ کے تے پھر بھی آیا، پیشاب آیا سی انہوں کڈ کے تے پھر بھی اللہ کے اگے آ کے چکیا، تاپ چڑھیا سی پھر بھی آیا، چلیا نہیں سی جا رہا پھر بھی آیا، دل نہیں سی کردا پھر بھی آیا۔ انہیں پوری طرح کام کیتا ہے تے میں رب دی مزدوری کسے دی مزدوری رکھ، کام کرنے والا بھی پوری طرح کرے تے معاوضہ بھی پورا دو، یہ دونوں حکم جے، اگر مزدور جے تے حق ادا کرو مزدوری دا، اگر اجرت دینا لے جے تے پوری طرح دیو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں جاؤ گلی کوچوں میں جاؤ گھومو، جہاں جہاں عیدگاہ کے پنڈال لوگ میرے بندے بدیاں میری بندگی میں لگے نظر آتے ہیں، سب میں جا کر اعلان کر دو کہ اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہ خالی جا کر اعلان کرو، جہاں جہاں اجتماعات دیکھیں عیدگاہ، عید کے لیے لوگ میرے لیے آئے ہوں، اب آپ کو کیا کام تھا مسجد میں؟ اللہ کے لیے آئے، جو جہاں جہاں میرے لیے نکلا ہے اور رمضان کی اس نے قدردانی کی ہے، میرے حکم مانے ہیں، مشکلاتوں کے ساتھ لڑ کر، ڈیفیکلٹس کے ساتھ جھگڑ کر اس نے میرے فرمانوں پر عمل کیا ہے، تو جاؤ انعام ہے، ان کو اعلان کر دو کہ انہیں سب کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، فرشتے چوکوں چراہوں میں آ رہے ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث میں ایک دوسری حدیث اسی کے اندر فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، عزت و جلال و کرم و فضل کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کوئی معافی لینے آیا ہوگا تو مزدوری کی ہوگی تو عید بھی ایک طرح سے امتحان گاہ بھی تھا، رمضان امتحان گاہ بھی تھا، اور عید اس کا نتیجہ اخذ ہونے، نتیجہ اناؤنس ہونے کا دن ہے۔ رمضان میں جو نے پیپر کیے ہیں، امتحان دیا، آج ان کا نتیجہ اناؤنس ہوگا۔ اس لیے فرمایا عید کسی کے لیے عید ہے تو کسی کے لیے وعید ہے، جس نے حکم ربی پورے کیے ان کے لیے عید ہے، عید کے معنی خوشی، جس نے نافرمانیوں میں اٹا رہا، ڈٹا رہا، ڈھیٹ بنا رہا، اس کے لیے وعید ہے، اسے کوئی روز عید کوئی فائدہ۔ پلٹ آؤ قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، بہت دیر ہو جائے، پلٹ آؤ۔ آئندہ سے تہیہ کر لو کہ اپنی بقایا زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ کہیے اب تکبیرات پڑھیے، سارے پڑھو، باہر اندر اوپر جو بھی آ جا رہے سب پڑھو، 3 دفعہ تکبیر پڑھو، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، سارے بلند آواز سے۔ آج کا عمل تکبیر کا بہت افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ
اللہ اکبر وللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بھائی کچھ کران گے تے پران گے نا، جے کچھ کیتا ہی نہیں تے لینا کی جے۔ یقین جانو تکبیراں پڑھن لگے بھی ادھے بندے بھی نہیں پڑھن ڈے، انج بیٹھے نے اے باہر تے دو تین ستے نظر آن ڈے، حالے بھی دو چار ستے نیند چ ڈگی جا رہے ہیں۔ کی حال ہے ساڈے مسلمان؟ وہ کچھ کران گے تے پاواں گے، سارا کچھ میں ہی کری جانا ہے۔ وہ پئی تکبیراں بھی نہیں پڑھ سکتے تے پھر اللہ دا حکم، پھر تسی اپنا انتظام کر لو، نریاں میں خوشخبریاں نہ سنی جاؤ کہ ایویں بھی نہیں بخشے جاندے، کچھ کرو گے تے کچھ پاؤ گے۔ ہاں جی تکبیر بھی نہیں پڑھ رہا یار، دروشی وقت ہو بھی اور کی تسی کرنا جے دسو، سوکھا یا کم نہیں؟ ہوں جن نے نہیں پڑھیا سارے پڑھو ایک بار، پھر میں جماعت کھڑی لا الہ الا